اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور ویورز، آپ تمام کی خدمت میں بعرض سلام و ادب ایک مرتبہ پھر اخلاق اسلامی کے عنوان سے حضرت امام صاحب العصر والزمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کی ذات والا صفات کی کچھ مناقب اور پھر غیبت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کی طرف اپنے آپ کو اور اپنے سننے والوں کو متوجہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور خاص طور سے ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں یہ چیز شامل کریں گے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے اپنی غیبت صغریٰ میں کون سے نظام کو انٹروڈیوس کرایا ہے اور اس کے بعد پھر اسی پر گامزن رہنے اور اس کی اطاعت کرنے اور اس کو فالو کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جو شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام ایک خط ہے، ایک لیٹر ہے، ایک مراسلہ ہے، جس میں آپ اپنے چاہنے والوں کو اور امت اسلامیہ کے لیے مواعظہ حسنہ کو بیان فرماتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ امام صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو آغاز کرتے ہیں۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جو کہ منجی بشریت ہیں، خاتم الاوصیاء ہیں، مہدی موعود ہیں، ولی اللہ ہیں، حجت اللہ ہیں، جبکہ آپ کی انگوٹھی کا نقش بھی تھا انا حجت اللہ، اور آپ کا نام اور آپ کا لقب حجت اس وجہ سے بھی ہے کہ پروردگار عالم نے مادی اور معنوی دونوں اعتبار سے تمام مخلوقات پر اتمام حجت کر دیا ہے۔ اور بقیت اللہ بھی آپ کا لقب ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ یہاں بقیت اللہ سے مراد اللہ کا باقی رکھا ہوا، جو کہ انسانیت کے لیے، جو بشریت کے لیے، جو مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کی کا باقی رکھا ہوا وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہی ہیں۔ اور خلف صالح یعنی تمام انبیاء اور مرسلین کے وارث امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، اور ایسی تمام انبیاء اور مرسلین کے تبرکات بھی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس ہیں۔ حدیث مفضل کی روشنی میں کہ جب امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے اور ظہور کرنے کے بعد دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائیں گے، ٹیک لگا کر کیا ارشاد فرمائیں گے؟ وہ فرمائیں گے حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کا وارث ہوں۔ اگر کوئی انبیاء ما سلف، انبیاء اور مرسلین کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے اور میری زیارت کر لے، اور اگر کوئی انبیاء اور مرسلین کے کمالات کو، ان کے اوصاف کو دیکھنا چاہتا ہے تو میں مہدی موعود ان تمام انبیاء اور مرسلین کے کمالات اور اوصاف کا وارث ہوں، آئے اور مجھے دیکھ لے۔ آپ کا ایک نام غریم بھی ہے، یعنی قرضدار یا قرض خواہ۔ آپ کا امت اسلامیہ کے ذمہ قرض ہے، یعنی آپ پر احکام اسلامیہ کا قرض ہے، یعنی آپ بے چین رہتے ہیں جیسا کہ
قرض دار یا قرض کی ادائیگی کرنے والا شخص بے چین رہتا ہے کہ کب وہ ان چیزوں کو یا اس قرض کو ادا کرے۔ لہذا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، اور آپ ظہور تب ہی فرمائیں گے کہ جب اذن پروردگار ہوگا۔ اور آپ کا ایک مشہور نام اور لقب قائم ہے۔ ابو حمزہ صومالی روایت کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ کہا کہ آپ سب ہی حق کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں، حق کا ساتھ دینے والے ہیں، حق پر کھڑے رہنے والے ہیں، تو آپ سب کے سب 12 ائمہ جو ہیں، جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، وہ سب کے سب قائم کیوں نہیں ہیں، انہیں کیوں نہیں کہا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ ہوئی کربلا میں، تو اس کے بعد ملائکہ نے بارگاہ احدیت میں یہ التجا کی کہ تیرے نبی کا بیٹا شہید ہوا اور ہم مدد نہ کر سکے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو ارشاد خداوندی ہوا کہ تمہیں آخری وارث حسین یعنی حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ملائکہ کو انوار دکھائے گئے، اور آخری نور مشغول نماز تھا، یعنی حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ ارشاد قدرت ہوا یہی قائم ہیں، ان کے ذریعے دنیا کو عدل و انصاف سے معمور کر دے گا، عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور امام رضا علیہ السلام بھی جب امام صاحب العصر والزمان کا نام آتا تھا تو آپ عظمت کا اظہار کرتے تھے، اور آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا احترام، اتنی عزت، اتنی توقیر تو بزرگوں کی جاتی ہے۔ بزرگوں کے ساتھ اگر ان کے آباء و اجداد کا نام آ جائے، لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، والہانہ طور پر ان کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے، لیکن یہاں آپ اپنے آنے والے پوتے یا چوتھے یا پانچویں بیٹے کی اتنی عزت اور توقیر کر رہے ہیں، تو گویا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا احترام کر کے امام رضا علیہ السلام امت اسلامیہ کی تربیت فرما رہے تھے کہ جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے تو ہر شخص کھڑا ہو کر اپنے سر پہ ہاتھ رکھنے کی ایک علامت ہے کہ ہم قلب و جان سے، دل و جان سے آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی فرمان برداری کرتے ہیں، اور ہمارا یہ وجود آپ ہی کی اطاعت میں سر تسلیم خم ہے۔ اور پھر آپ کا ایک لقب مہدی بھی ہے، جو مہدی کے خروج اور ظہور کا انکار کرے، در حقیقت اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ تمام احکامات کا انکار کر دیا ہے۔ اور آپ منتظر ہیں، یعنی کہ تمام کی تمام امت جو ہے وہ منتظر ہیں، انتظار کرنے والے ہیں، اور صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف منتظر ہیں کہ جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں کچھ خصائص ایسے ہیں، کچھ امتیازات ایسے ہیں کہ جو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ مخصوص ہیں، ہم ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس خط کی جانب بڑھیں گے کہ جو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام لکھا، اور اس میں کون کون سے مواعظ ہیں، کون کون سے نصائح ہیں، وہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ البتہ کچھ فرائض جو غیبت امام زمان میں ہیں، وہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے 8 فرائض کو بیان کیا ہے کہ ہر منتظر امام زمان کو کم از کم ان 8 فرائض پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور ان میں سے پہلا مخزون اور رنجیدہ رہنا ہے۔ غیبت امام زمان میں اگر انسان سچے دل سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا عاشق ہے، امام کو اپنا معشوق مانتا ہے، تو پھر معشوق اگر نظروں سے اوجھل ہو جائے تو عاشق کیسے سکون کی نیند سو سکتا ہے؟ ایسی کیفیت میں تو عاشق مضطرب ہوتا ہے۔ اگر محبوب کو نہیں دیکھتا ہے، محبوب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اس کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، دل مضطرب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص معشوق اور محبوب کے
نظروں سے اوجھل ہو جانے کے بعد اس کا دل نہ مضطرب ہو رہا ہے نہ بے قرار ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دعوی محبت میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی ہے۔ ہاں، اگر دعائے ندبہ کے ذریعے، دعائے مبارکہ امام زمان کے ذریعے سے اگر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ اپنا اظہار محبت کرتا ہے تو یقیناً یہ باعث کمال ہے۔ اور ایسے ہی سدیر سیرفی کہتے ہیں خود امام صادق علیہ السلام کس طرح 12ویں آقا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے جو مامومین ہیں ان کے بارے میں کتنے ناراحت، کتنے فکر مند ہیں امام صادق علیہ السلام۔ سدیر سیرفی کہتے ہیں کہ میں یعنی سدیر اور مفضل اور ابو بصیر اور ابان ابن تغلب امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں، بے تحاشا گریہ فرما رہے ہیں، اور گریہ فرماتے ہیں اے میرے سردار، اے میرے سردار، اے میرے قائم، تیری غیبت نے میری مصیبت میں اضافہ کر دیا ہے، تیری غیبت نے میری آنکھوں کی نیند کو ختم کر دیا ہے، میری آنکھوں سے سیلاب کے اشک کو جاری کر دیا ہے۔ سدیر کہتے ہیں میں حیرت زدہ ہوا اور عرض کی اے فرزند پیغمبر، خدا آپ کو ہر بلا سے محفوظ اور مامون رکھے، یہ گریہ کا کون سا انداز ہے؟ اور خدا نہ خواستہ کون سی ایسی تازہ مصیبت ہے جو آپ پر نازل ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں کتاب جفر کا میں نے مطالعہ کیا اور اس میں قیامت تک کے حالات کا تذکرہ موجود ہے، اور اس میں آخری وارث پیغمبر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت اور طول غیبت کے ساتھ اس دور میں پیدا ہونے والے بدترین شکوک و شبہات اور ایمان اور عقیدہ کے تزلزل کے حالات، اور پھر شیعوں کے مبتلائے شک اور ریب میں ہونے اور اعمال سے غافل ہونے کا میں مطالعہ کر رہا تھا، اور میں نے کیا، اور اس امر نے مجھے اس طرح بے قرار کر دیا کہ میں رونے پر مجبور ہو گیا۔ غیبت میں صاحب ایمان کا کیا حشر ہوگا، ان کا ایمان کس طرح محفوظ رہے گا۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، خود ہمارے حالات اور ہماری بدعمالیوں کو سینکڑوں سال پہلے امام صادق علیہ السلام کتاب جفر سے مطالعہ کر کے گریہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم جو اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں یہ غیبت امام زمان کا دور ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ غیبت کبریٰ کا دور ہے، کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ غیبت امام زمان میں ہم ان حالات، ان آفات، ان مصائب کا اندازہ کم از کم روز جمعہ خلوص دل کے ساتھ دعائے ندبہ کی تلاوت کر کے اپنے حالات پر آنسو بہائیں؟ شاید اس طرح ہمارے دل میں عشق امام زمان کا جو جذبہ پیدا ہوگا یقیناً وہ دیدنی ہوگا۔ ہم اپنے زمانے کے امام کو کسی طور پر بھی بھلا نہیں سکیں گے اگر ہم دعائے مبارکہ ندبہ کی تلاوت کرتے رہیں۔ تو پہلی یہ چیز کہ اپنے زمانے کے امام سے ہمیں غافل نہیں رہنا ہے، ہر وقت کثرت سے دعائے مبارکہ امام زمان کا ذکر، کثرت سے دعائے مبارکہ الہی عظم البلا کا ذکر، اور کثرت سے اس چھوٹی سی دعا کا ذکر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ پہلا وظیفہ۔ دوسرا، انتظار حکومت اور سکون آل محمد، یعنی اس انتظار کے دور غیبت میں افضل اعمال میں سے، بے شک ہم اس پر کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں کہ بہترین عمل کیا ہے؟ انتظار ہے۔ اور اب یہ دور کب آئے گا کہ جب امام زمان ظہور فرمائیں گے اور وہ فضا سازگار ہوگی، مومنین کرام اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے۔ یہ ایک راز الہی ہے کہ کب امام ظہور فرماتے ہیں، اور جس کو تمام مخلوقات سے مخفی رکھا گیا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زخمی ہونے کے بعد آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام عمر ابن الحمق ہے، اور آپ کی عیادت کرنے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا ان مصائب کی انتہا کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا 70 ہجری تک۔ عرض کی کیا اس کے بعد راحت اور آرام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور غش کھا گئے، اور اس کے بعد جب غش سے افاقہ ہوتا ہے تو دوبارہ سوال کیا، فرمایا بے شک ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد، ہر بلا کے بعد سہولت اور آسانی ہے، لیکن اس کا اختیار پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر ابو حمزہ صومالی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے
اس روایت کے بارے میں دریافت کیا کہ 70 ہجری تک امیر المومنین نے فرمایا، اور وہ تو وقت گزر چکا ہے، لیکن بلاؤں کا سلسلہ پھر بھی پے در پے اور سلسلہ وار جاری ہے۔ تو امام نے فرمایا شہادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بعد جب پروردگار عالم غضب پروردگار عالم شدید ہوا تو اس پروردگار عالم نے سہولت اور سکون کے دور کو آگے بڑھا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ابو حمزہ صومالی نے یہی سوال امام صادق علیہ السلام سے کیا۔ آپ نے فرمایا بے شک غضب الہی نے اس مدت کو دو گنا کر دیا ہے، بلکہ پھر فرمایا کہ اس راز کو اللہ پروردگار عالم نے یعنی اب مطلق کر دیا ہے، کوئی اس کے امر کا علم نہیں رکھ سکتا ہے۔ ہر شخص کا فریضہ ہے کہ اس دور کا انتظار کرے، انتظار ظہور کرنے والا مر بھی جائے تو قائم آل محمد علیہ السلام کے قسم اصحاب میں شمار کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات اہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں 3 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جب غیبت کی بات آتی ہے، تو یہاں 3 لفظ الگ الگ، ایک ہے غیبت، ایک ہے انتظار اور ایک ہے ظہور۔ 2 کا تعلق خود امام صاحب العصر والزمان سے ہے، لیکن ایک کا تعلق ہم سے ہے، یعنی جس کا تعلق ہم سے ہے وہ کیا ہے؟ انتظار کرنا۔ اب غیبت کا تعلق امام زمان کے ساتھ ہے کہ وہ غیب ہیں، ظہور کا تعلق امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ہے کہ وہ کب ظہور فرمائیں گے۔ البتہ غیب بھی اذن پروردگار سے ہیں، اور جب ظہور بھی فرمائیں گے تو اذن پروردگار سے فرمائیں گے۔ وہاں اس کی طرف ہمیں متوجہ نہیں ہونا ہے، وہ تو ایک امر الہی ہے۔ ہمیں جس چیز پر غور کرنا ہے اور وہ کہ یہ ہے کہ اس دور غیبت میں جب تک امام ظہور نہیں فرماتے ہیں، ہم نے انتظار کے کون کون سے مفاہیم کو سمجھا ہے اور پھر کتنا ان پر عمل کیا ہے۔ اور اکثر یہ کہا جاتا ہے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کرنا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کرنا، یعنی جو اپنے ذمہ وظیفہ ہے اسے پورا کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انتظار ہوتا ہے کسی شخصیت کا، انتظار جس کا ہوتا ہے، اگر اس کا انتظار سود مند ثابت ہو، اس کا آنا فائدہ مند ثابت ہو، مفید ہو عوام کے لیے، بشر کے لیے، مخلوقات کے لیے، تو وہی انتظار اچھا، سود مند اور اعتبار والا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے آنے سے ضرر ہو یا نقصان ہو تو پھر اس کا انتظار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا وہ انتظار خوف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آپ اس دنیا میں جب ظہور فرمائیں گے تو آپ کا ظہور مفید ہے، کس اعتبار سے کہ جیسے یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اسے عدل و انصاف سے پر فرمائیں گے، تو یہی فائدہ ہے کہ جو ہر بشر کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، ہر مذہب و ملت والے کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کے لیے یہ مفید ہے۔ ورنہ جس کا خطرہ ہوتا ہے اس کا خوف ہوتا ہے، انتظار نہیں ہوتا ہے۔ عالم اسلام کا حال بھی یہی ہے، جو مظلوم اور بے کس ہیں وہ اپنے داد رس اور فریاد رس کا انتظار کر رہے ہیں، اور جن کی زندگی ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے وہ آنے والے کی آمد سے خوف زدہ ہیں، اس کے منتظر نہیں ہیں۔ البتہ یعنی ظالم خوف زدہ ہیں، مظلومین منتظر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ظالم امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ جس نے حکومت کو ظلم کے ذریعے حاصل کیا ہے، جس نے اپنے مقام کو ظلم اور بربریت کے ساتھ حاصل کیا ہے، وہ تو اس کو چھنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو، لیکن مستضعفین جہان کے لیے مفید ہیں، اور مستضعفین جہان کے لیے امید ہے نجات کی۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کیوں یہ تحقیق کی گئی بادشاہ وقت کی طرف سے، چونکہ انہیں بھی یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم تھی کہ میرے 12 نشین ہوں گے اور 12 جانشین ہوں گے، 12واں وہ ہوگا جس کا نام میرا نام، جس کا لقب میرا لقب، کنیت میری کنیت، اور سارے کے سارے قریش سے ہوں گے۔ وہ جانتے تھے، اس وجہ سے
اتنے اہتمامات انہوں نے کیے، اور انہیں خطرہ یہ تھا کہ یہ وہی جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا کہ وہ آئے گا اور تختہ الٹ دے گا۔ لہٰذا انتظار امام زمان مستضعفین جہان اسے مفید سمجھتے ہیں، چونکہ وہ ان کے دادرس ہیں، فریاد رس ہیں امام زمان، لیکن جنہوں نے ظلم کے ذریعے اپنی دنیا کمائی ہے وہ اس سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، خوف محسوس کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، انتظار کی ایک اور عظمت یہ ہے، اسلام میں اور بنی اسرائیل میں یہ فرق واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے وعدہ پر کوہ طور پر گئے، اور پروردگار عالم نے مزید 10 دن اور روک لیا، تو وہ قوم انتظار نہ کر سکی اور گوسالہ بنا کر گمراہ ہو گئی۔ اب یہاں سے یہ فرق واضح ہو سکتا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں انتظار کی طاقت نہیں تھی۔ اب مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے قائد کا، اپنے قائم کا، منجی بشریت کا انتظار کر کے اپنے کردار سے یہ ثابت کریں کہ ہم میں اور ان میں، بنی اسرائیل میں فرق ہے۔ اور یہ جو بنی اسرائیل کا انتظار نہیں کر سکے، ان میں طاقت انتظار نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہا ہے، جو منجی عالم بشریت کا انتظار کر رہا ہے، جس کی بنیاد انتظار پر قائم ہے، ان کا ان سے یعنی بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور یہ کھلی بات ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اگرچہ یہاں دو رائے پائی جاتی ہیں کہ امام زمان اس دنیا میں آ چکے ہیں یا آئیں گے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے، دنیا میں کسی شخص کا انتظار اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ اعتبار اگر ختم ہو جائے تو انتظار کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مختلف اقوام عالم آپ کی آمد کا انتظار کر رہی تھی، سب کو معلوم تھا، اپنی اپنی آسمانی مذہبی کتابوں میں اور اپنے رہنماؤں سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ سرزمین مکہ پر ایک مصلح اعظم آنے والا ہے، جو عالم انسانیت کو اس جاہلیت کی دلدل سے نکال کر، جاہلیت کے دور سے نکال کر علم و عرفان کی بلندیوں کی طرف لے جائے گا۔ اور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا انتظار بھی در حقیقت اسی اعتبار کی علامت ہے کہ صاحبان ایمان کو دنیا کی آخری اصلاح کا اعتبار ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کام پورا عالم انسانیت مل کر بھی انجام نہیں دے پا رہا، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ قدرت نے ایک ایسے انسان کا انتظام کیا ہے کہ جس کی طاقت اس عالم انسانیت سے زیادہ ہے، تاکہ وہ اس آخری کام کو بھی انجام تک پہنچائے جسے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان نہیں پہنچا سکا۔ بہرحال یہاں بہت ساری ادلہ ہیں، لیکن ہم ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ کو بڑھائیں گے اور پھر آگے چلتے ہیں، اور وہ یہ جو کہا جاتا ہے، ایک عام سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام جب آئیں گے تو یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، آپ اسے عدل و انصاف سے پر فرمائیں گے۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ کیسا ظلم و جور سے بھرنا ہے؟ کیا دنیا میں مظلوموں کا خاتمہ ہو جائے گا؟ یعنی ظلم تب ہی ہوتا ہے نا، ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف ہے مظلوم ہے، ایک ہے پیٹنے والا، ایک ہے پٹنے والا، یعنی کہ جو ظلم کی چکی میں پس رہا ہے وہ مظلوم ہے۔ تو جب مظلومین ہی سارے ختم ہو جائیں گے اور ظالم ہی رہ جائیں گے، ایک اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ساری دنیا ظلم سے بھر چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا سے مظلومین کا خاتمہ ہو جائے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ظالمین کا خاتمہ ہو جائے تو بھی ظلم کا امکان نہیں ہے، نہیں۔ لہٰذا یہ سوچنا ہوگا کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا میں مظلوم نہ ہوں گے، ایک غیر منطقی فکر ہے، اور اسی طرح یہ تصور کرنا کہ عدل و انصاف سے بھری ہوئی دنیا سے ظالموں کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ بھی ایک غیر معقول تصور ہے۔ البتہ اس دنیا میں روز اول سے ظلم رہا ہے اور آخر تک رہے گا، یعنی جرم کرنے سے پہلے کسی کو آپ مجرم قرار نہیں دے سکتے، اور اس سوال سے یہی جواب پیدا ہوتا ہے، جب عدل و انصاف سے بھر جانے کا تصور ذہن میں کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کبھی بھی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، اور جب
یہ کہا جاتا ہے کہ ظلم و جور سے بھی ظلم اور جور سے یہ معاشرہ بھر چکا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1% بھی عدل و انصاف نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے کہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور امام آئیں گے عدل و انصاف سے بھر دیں گے؟ تو یہاں بھرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پہلے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ہر چیز میں بھرنے کا مطلب مختلف ہوتا ہے. یا ایک اور مطلب آپ لے لیجئے، پینے کا مطلب. اب ایک لفظ ہے پینا، یہاں پانی کے لیے پینا اور معنی رکھتا ہے، سگریٹ کے لیے لفظ پینا اور معنی رکھتا ہے، غصے کو پینا اس کے لیے یہ معنی پینا اور رکھتا ہے. اگرچہ لفظ ایک ہے لیکن ہر ایک کے لیے اپنے اپنے حالات، اپنے اپنے مناسب ماحول کے اعتبار سے طے کریں گے. اب ایک شخص آپ کے سامنے سگریٹ پی رہا ہو تو آپ جب کہیں گے کہ فلاں شخص تو پی رہا ہے، فلاں شخص تو پی رہا ہے، لیکن جو افراد وہاں موجود ہوں گے، جو قرینہ قائم ہے، انہیں یہ پوچھنا نہیں پڑے گا کہ کیا پی رہا ہے، اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ظلم و جور سے بھرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقامات، یا عدل و انصاف سے بھرنے کا مطلب وہ مقامات کہ جہاں عدل اور انصاف کا مقام ہوتا ہے، وہاں عدل و انصاف نہیں مل رہا ہوگا اور وہاں ظلم و جور کا غلبہ ہوگا. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک یہ بازار، جیسا کہ ابھی ورلڈ کپ فٹ بال کا آ رہا ہے تو سارے کے سارے بازار بھر جائیں گے نیو ٹائٹل فٹ بال کے، یا اسی طرح پرچم، جھنڈیاں، ہر ایک جو جس ملک کو سپورٹ کرتا ہے وہ اس کے لے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بازار ورلڈ کپ کے جتنے جو ایکسیسریز ہیں یا جتنی وہ چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں اس میں تشہیر کے لیے ان سے بازار بھر گیا. بازار بھر جانے کا مطلب کیا ہے کہ گلی گلی فٹ بال بھر گیا؟ نہیں، یعنی وہ مراکز، وہ مقامات، وہ شاپنگ مال، وہ بڑے بڑے مارک اور وہ سپورٹس کی دکانیں جہاں سے یہ مال دستیاب ہے، وہ جگہیں بھر گئی ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ ظلم اور جور اور عدل و انصاف کا بھی ایک میدان ہے، اور وہ میدان کیا ہے؟ وہ میدان ہے، وہ ایک بازار ہے، وہ ایک محکمہ ہے، معین محکمہ ہے. محکمہ یعنی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ ہے جس کا نام عدالت رکھا گیا ہے. اسی طرح ظلم و جور اور ظلم و ستم کے اپنے میدان ہیں جن کا کام ہی ظلم و ستم کرنا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمانہ ظلم و ستم سے مملو ہو گیا ہے یا بھر گیا ہے، اسی طرح اگر عدل و انصاف رائج ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ عدل و انصاف سے معمور ہو گیا ہے. یعنی وہ مراکز جہاں عدل و انصاف فراہم کیا جاتا ہے، وہاں اگر فیصلے حق بجانب ہوں، وہاں فیصلے اگر مظلوم کے حق میں ہوں، وہاں اگر ظالم کو شکست ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرہ عدل و انصاف سے بھر گیا ہے. اور اسی طرح وہ مقامات جہاں لوگوں کی عدل کی امید ہوتی ہے، وہاں اگر مظلوم کو اپنا حق نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ظلم و جور سے بھر چکا ہے. یعنی جہاں سے اسے امید ہے وہ نہیں مل پا رہی. تو ظہور امام زمان جب ہوگا تو عدل کے مراکز تک ظلم کی رسائی نہیں ہوگی، اور مظلوم کی آواز عدلیہ میں بھی قابل سماعت ہوگی. اور یہی تصور ہے دنیا کے عدل و انصاف سے بھر جانے کا. یعنی دنیا کے جتنے مظلومین ہیں، جتنے مستضعفین جہان ہیں، ان کی آواز ہر طرف سنی جائے گی اور ظالموں کو کسی مرکزی مقام پر سانس لینے کا موقع ملے گا. اور یہی وجہ ہے کہ امام علی علیہ السلام بھی اپنے دونوں شہزادوں کو، بچوں کو جب وصیت فرماتے ہیں، ناج البلاغہ میں یہ جملے موجود ہیں، فرماتے ہیں کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ اے میرے بچوں، آپ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیجئے گا اور ظالم سے دور اور جدا رہیے گا. یہی کیا ہے کہ جب ہر شخص، چاہے انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، یا وہ مراکز ہوں جہاں ایک مظلوم ہے اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے، تو وہاں اگر اس کو حق ملتا ہے تو یہی ہے کہ عدل و انصاف سے وہ معاشرہ بھر چکا ہے. اب یہاں ہم امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خصوصیات کی جانب بڑھتے ہیں جلدی سے، اور پھر ایک خط آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خصوصی جو امتیازات ہیں، ان امتیازات کو بیان کر کے پھر ہم ان وظائف کو مکمل کرتے ہیں. کہ امام زمان
ان کو بھی شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے 46 پوائنٹس میں لکھا ہے، اور ان میں سے نور اقدس سے امام زمان بھی انوار قدسیہ کے درمیان ایک مخصوص حیثیت کا حامل ہے، جیسا کہ احادیث معراج سے یہ بات شامل ہے۔ اور امام زمان شرافت نسب، جو کہ جملہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے انتساب ہے، اس کے علاوہ قیصر روم اور جناب شمعون جو وسیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان سے بھی انتساب حاصل ہے آپ کو، چونکہ آپ کی والدہ حضرت شمعون کے نسل میں سے ہیں۔ اور اسی طرح خصوصیت امام زمان یہ ہے کہ روز ولادت روح القدس آپ کو آسمان کی طرف لے گیا، اور وہاں فضائے قدس میں آپ کی تربیت ہوتی رہی۔ اور نیکسٹ پوائنٹ اور آپ کی خصوصیت یہ ہے، آپ کے لیے ایک مخصوص مکان ہے بیت الحمد کے نام سے آسمان پر، جہاں کا چراغ روز ولادت امام زمان سے روشن ہے اور ظہور تک روشن رہے گا۔ اور آپ کا لقب رسول خدا کا لقب، آپ کی کنیت رسول خدا کی، البتہ آپ کا جو نام ہے دور غیبت میں نام محمد سے یاد کرنا ممنوع ہے، اور آپ خاتم الاوصیاء ہیں، اور ملائکہ مقربین کی تحویل میں ابتدا ہی میں رہے، اور آپ کو کسی بھی حاکم ظالم کی رعایا میں نہیں رہنا پڑا۔ اور آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی پشت مبارک پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کی طرح، جیسے رسول خدا کی پشت مبارک پر مہر نبوت کا نشان موجود تھا، آپ کی پشت پر مہر امامت ثبت تھی۔ اور آپ کا ذکر آسمانی کتابوں میں بھی ہے، لیکن نام کے ساتھ نہیں، القابات کے ساتھ ہے، خطابات کے ساتھ ہے، اوصاف کے ساتھ ہے، نام کے ساتھ نہیں ہے۔ اور بے شمار جو ہیں وہ علامات ہیں آپ کے ظہور کی۔ ندائے آسمانی کے ذریعے علم ہوگا، اور آپ کے دور حکومت میں سن و سال کا اندازہ عام حالات سے مختلف ہوگا۔ اور آپ کے پاس مصحف ہے، جو مصحف امیر المؤمنین اور مصحف جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ لے کر ظہور فرمائیں گے۔ یہ مصحف کوئی قرآن نہیں ہے، یہ مصحف وہ تفسیر ہے، وہ تعویل ہے، وہ تشریح ہے کہ جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے لکھی ہے۔ اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سر پر ایک مسلسل ایک ابر سفید سایہ فگن ہوگا، اور آپ کے لشکر میں جنات بھی شامل ہوں گے، ملائکہ بھی ہوں گے، اور طول غیبت، طول زمانہ کا آپ کے وجود اور آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جب آپ ظہور فرمائیں گے 40 سال کے نظر آئیں گے۔ آپ کے دور میں حیوانات اور انسانوں کے درمیان وحشت اور نفرت کا دور ختم ہو جائے گا، اور آپ کے سامنے زمین سارے خزانے اگل دے گی، اور آپ کے دور میں پیداوار بے حد بڑھ جائے گی، سبزہ زار اس قدر ہوگا کہ گویا زمین دوسرا رنگ اختیار کر چکی ہے، اور آپ کے وجود ذی جود سے لوگوں کی عقلوں کو کمال حاصل ہو جائے گا۔ اور پھر اس روایت کو پڑھ کر میں انتہائی محظوظ ہوا کہ آپ کے اصحاب کے پاس غیر معمولی قوت سماعت ہوگی اور بصارت ہوگی۔ 4 فرسخ کے فاصلے سے حضرت کی آواز سن لیں گے آپ کے اصحاب، اور آپ کے اصحاب و انصار کی عمریں طولانی ہوں گی، اور آپ کے انصار کے اجسام یعنی جو جسم ہیں وہ مرض اور بیماری سے محفوظ رہیں گے، اور آپ کے امان و انصار میں سے ہر ایک شخص 40 افراد کے برابر اسے قوت عطا کی جائے گی، اور آپ کے نور اقدس کے طفیل میں لوگ نور شمس و قمر سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ آپ کے چہرہ اقدس سے اس قدر نور ٹپکے گا، اور آپ کے ہاتھ میں پرچم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ آپ کے بدن پر بالکل پرفیکٹ ہو کر بیٹھے گی، اور آپ کے لیے ایک خاص بادل ہوگا جو آپ کو مختلف مقامات پر لے جائے گا، اور آپ کے دور میں تقیہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، کاذبین، ظالمین، ان کی شوکت کا خاتمہ ہو جائے گا، شرق و غرب میں آپ کی حکومت ہوگی، عدل و انصاف سے زمین بھر جائے گی، اور آپ کس طرح فیصلہ فرمائیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آپ ظاہری شواہد پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ حقائق پر اور علم امامت کے ذریعے فیصلہ کریں گے، اور آپ ان مخصوص احکامات کو بھی رائج کریں گے۔ اور خاص طور سے وہ نوجوان کہ جو 20 سال کا ہو گیا اور دین میں تفقہ نہیں کر سکا، حلال اور حرام کی پہچان نہیں حاصل کر سکا، وہ امام علیہ السلام اسے سرزنش کریں گے، اس لیے کہ 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، 5 سال کا مزید اسے عرصہ دیا گیا، مہلت دی جا چکی ہے کہ ابھی تک اس نے حلال و حرام کو نہیں سیکھا، تو 25 حروف کا استعمال کریں گے،
آپ کے علوم ان میں 25 کا استعمال ہوگا، اور اس وقت علم کی کیفیت کیا ہوگی آپ آج ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں صرف 2 کا اظہار ہوا ہے وہاں انسان کہاں تک اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے پہنچ چکا ہے۔ لیکن جب 25 حروف کا علم ظاہر ہوگا تو آپ اندازہ لگائیے کہاں تک انسان پہنچے گا، اور آپ کے اصحاب و انصار کی جانور بھی اطاعت کریں گے۔ کوفہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی اور دودھ کی نہریں جاری فرمائیں گے۔ آپ کی مدد کے لیے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور آپ کے علاوہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد کسی جنازے پر 7 تکبیروں کا جواز نہیں ہے۔ اور بہرحال بہت ساری خصوصیات ہیں امام زمان کی، لیکن ہمیں جو چاہیے غیبت امام زمان میں وہ ایک دعائے ندوہ کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو غمزدہ رکھیں، امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں وجود مبارک کے لیے، اور امام کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ دیں، اور امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اسم گرامی آنے پر کھڑے ہو جائیں، اور دور غیبت میں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اور امام زمان سے مصائب اور بلیات کے موقع پر استغاثہ کریں۔ یہاں ایک روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، جسے ابو طاہر بن بلال نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں پروردگار عالم جب بھی اہل زمین تک کوئی برکت نازل کرتا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام آخر الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک سب کا وسیلہ قرار دیتا ہے، اور ان کی بارگاہوں سے گزارنے کے بعد یہ برکت بندوں تک پہنچتی ہے۔ یہ اس طرف سے سلسلہ تھا۔ اب جب کسی عمل کو منزل قبولیت تک پہنچانا چاہتا ہے پروردگار عالم، تو آخر سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، پہلے امام زمان سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر ایک کے وسیلے سے گزار کر اپنی بارگاہ جلالت پناہ تک پہنچاتا ہے، اور پھر قبولیت کا شرف عنایت کرتا ہے۔ بلکہ خود امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو جو خط تحریر کیا اس میں فرماتے ہیں کہ تمہارے حالات ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہم تمہاری مصیبتوں کی مکمل اطلاع رکھتے ہیں اور برابر تمہارے حالات کی نگرانی کرتے رہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں کہ غیبت امام زمان میں اپنے فرائض اور اللہ پروردگار عالم کو زمانے کے امام کی عزت کی قسم دے کر دعائیں کرنا، آپ یہ تجربہ کیجئے، پھر دیکھیے کہ کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیسی آپ کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اور غیبت امام زمان، جب امام غیبت صغرا میں جا رہے تھے تو آپ نے ایک سسٹم دیا جسے کہتے ہیں نواب کا سلسلہ، اور یقیناً یہ 70 سال تک، یعنی 260 سے لے کر 329 ہجری تک، 69-70 سال، یہ عرصہ غیبت صغرا کا، یہ پریکٹیکلی امام زمان نے ایک نظام انٹروڈیوس کرایا ہے کہ میرے جانے کے بعد، یعنی غیبت صغرا میں، غیبت میں بھی جانے کے بعد دنیا نظام ہدایت سے مسدود نہیں ہو گئی ہے، بلکہ اپنے زمانے کے امام سے جڑی ہوئی ہے، لیکن کن کے ذریعے سے؟ نواب کے ذریعے سے۔ وہ نواب خاص کون تھے؟ وہ عثمان ابن سعید عمری ہیں، عثمان ابن سعید جن کو سمان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جلدی ان 4 کا انٹروڈکشن دے کر میں آگے بڑھتا ہوں غیبت کبریٰ کی طرف اور اپنی ذمہ داریوں کی طرف۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور ان کے وکیل خاص تھے، اور حالات کے تحت یعنی انہوں نے جو سمان کہا جاتا ہے، یعنی روغن بیچنے والے، روغن فروشی کا کاروبار انہوں نے اس مصلحت کے تحت شروع کیا تاکہ اس کاروبار کے ذریعے خرید و فروخت کے انداز میں، تاکہ لوگ جو حق کے امام دینا چاہتے ہیں امام تک وہ آ کر پہنچا دیں، اور امام کی طرف سے جو مسئلے مسائل یا عوام کے سوال امام تک پہنچتے تھے، آپ کی طرف سے جو جواب آتے تھے پھر وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ یعنی یہ ایک ملنے کا اور خط و کتابت کا یا گفتگو کا ایک ذریعہ ٹھہرتا تھا، اس کے ذریعے سوالات اور جواب پہنچتے تھے۔ اور احمد ابن اسحاق قمی جو کہ خود ایک جلیل القدر عالم دین ہے، ان کا بیان ہے کہ میں امام نقی علیہ السلام کی خدمت میں جب عرض ہوا، پیش ہوا، تو میں نے کہا اے فرزند پیغمبر، بعض اوقات آپ تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کے احکام
حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عثمان ابن سعید کی طرف رجوع کرو، جو کچھ وہ کہیں گے وہ میرا قول ہوگا، جو وہ پہنچائیں گے وہ میرا پیغام ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے کہ امام فرماتے ہیں اب یہ عثمان ابن سعید کوئی معصوم نہیں ہے، عثمان ابن سعید کوئی عہدہ الہی نہیں رکھتے ہیں، صرف اور صرف کیا ہیں؟ ایک غلام امام ہیں، صحابی امام ہیں، لیکن کتنے متدین ہیں کہ امام کتنے وثوق سے فرما رہے ہیں جو وہ کہیں گے وہ میں نے کہا ہے۔ کاش ایسی سند اگر کسی کو مل جائے اور ان کی طرف رجوع کریں اور جو وہ پیغام پہنچائیں وہ میرا پیغام ہے۔ پھر احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ امام کی شہادت کے بعد میں نے یہی سوال ان کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ آقا ہر وقت آپ کی خدمت میں پہنچ نہیں سکتے، تو بعین ہی انہوں نے وہی جواب دیا اور کہا کہ جاؤ عثمان ابن سعید کے پاس۔ حتیٰ یمن سے آنے والی ایک جماعت کے بارے میں فرمایا امام نے 11ویں امام نے کہ جائیے اور آپ ان لوگوں سے وجوہات وصول کریں اور آپ میرے معتمد ہیں۔ اور جب لوگ وہاں لینے کے لیے پہنچے تو انہوں نے سوال کیا، ایک مرتبہ امام سے پوچھا آپ نے ان کے مقام کو بہت بلند کر دیا۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان ابن سعید میرا وکیل ہے اور جو ان کا فرزند ہوگا وہ میرے فرزند یعنی حضرت صاحب العصر والزمان کا وکیل ہوگا۔ یہ نظام وکالت کوئی آج کا یا بعد کا بنا ہوا نہیں ہے، یہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے انٹروڈیوس کرایا ہے اور جس کو فالو کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے بھی وکالت کا کام عثمان ابن سعید ہی کے پاس رہنے دیا، اور ائمہ طاہرین کی نیابت اور وکالت کے طفیل ان کے اندر اتنی کرامات کا ظہور ہوتا تھا کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ جب کوئی شخص کوئی بیگ یا کوئی تھیلا جس میں مال لے کر آتا تھا تو وہ دیکھ کر بتا دیتے تھے اس میں کتنا مال ہے، اس میں کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے، فرق بتا دیتے تھے، اور اکثر سوالوں کے جواب بغیر سوال کیے بتا دیتے تھے۔ تو امام علی نقی امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے اس سند کا مل جانا کہ جو ان کا قول ہے وہ میرا قول ہے، یہ پہلے جانشین کا ہی کمال تھا، پہلے نائب کا کمال تھا، پہلا نائب خاص امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا۔ تقریباً 5 سال نیابت کا دور رہا۔ اس کے بعد پھر انہی کے بیٹے محمد ابن عثمان ابن سعید ہیں جو 40 سال تک امام کے نائب رہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند کا وکیل نامزد کر دیا تھا انہیں، اور امام زمان نے بھی انہیں اپنا نائب بنایا۔ اور نائب جب ان کے بابا کا انتقال ہوا تو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ایک تعزیت نامہ محمد ابن عثمان ابن سعید کے نام آتا ہے، اور اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ تعزیت نامہ امام کی طرف سے کیسا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم امر الہی کے سامنے سراپا تسلیم ہیں اور اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تمہارے باپ نے نہایت ہی سعیدانہ زندگی گزاری ہے اور ایک قابل تعریف موت پائی ہے، اور خداوند متعال ان پر رحمت نازل کرے، انہیں ان کے اولیاء اور آقاؤں سے ملحق کر دے، اور وہ امور ائمہ میں برابر قرب الہی کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ یہ دعا امام زمان ہے، تعزیت میں پیغام دے رہے ہیں کہ وہ برابر اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے اپنے زمانے کے امام کے امور میں برابر اس طرح کوشش کرتے تھے کہ وہ قرب الہی حاصل کر سکے۔ تو خدا ان کے چہرے کو شاداب کرے اور ان کی لغزشوں کو معاف کرے اور تمہارے ثواب میں اضافہ کرے، تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ تعزیت ہے کہ جو پہلے نائب کے بعد ان کے بیٹے کو امام زمان دے رہے ہیں، اور یہ مصیبت صرف تمہارے لیے مصیبت نہیں ہے بلکہ میرے لیے بھی مصیبت ہے۔ تو پہلے جو نائب ہیں امام زمان کے، جب وہ فوت ہوتے ہیں ان کا انتقال کے بعد، یعنی ان کا انتقال خود امام زمان کے لیے بھی مصیبت کا اور اضطراب کا باعث ہے۔ اور پھر فرمایا اس فراق نے تمہیں بھی مضطرب کر دیا ہے اور مجھے بھی، اللہ انہیں آخرت میں خوش رکھے۔ ان کی سعادت اور نیکی اور خوشبختی یہ ہے معافی چاہتے ہیں، خوشبختی یہ ہے، سب سے بڑی علامت ان کی خوشبختی کی یہ ہے کہ اللہ نے انہیں تم جیسا فرزند عطا کیا ہے جو ان کا جانشین ہے اور قائم مقام ہے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرتا ہے۔ یعنی کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بقول اگر فرزند صالح ہو تو یہ والد کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔
اور پھر محمد ابن عثمان کی بیٹی کہتی ہیں جس کا نام ام کلثوم ہے کہ میرے بابا نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے پدر بزرگوار سے حاصل کیے ہوئے علوم کو محفوظ کیا، اور پھر ہم نے وہ سارا سامان حسین ابن روح کی طرف منتقل کر دیا۔ اور محمد ابن عثمان ہی کی یہ روایت ہے کہ امام زمان ہر سال حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ انہیں نہیں پہچان پاتے۔ اسی لیے ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں عرض کر چکے ہیں کہ غیبت کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی شخص کا غائب ہو جانا نظروں سے، ایک ہے شخصیت کا غائب ہو جانا۔ شخص جیسے کہ کوئی چیز آپ کو دکھائی نہ دے رہی ہو، اسے کہتے ہیں وہ شخص نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، یہ غیب ہے۔ لیکن دوسرا غیب کیا ہے کہ جس کی شخصیت سے آپ آشنا نہیں ہیں۔ مثلا بعض اوقات ہم جب مجلس عزا یا کسی محفل کا اہتمام ہوتا ہے، جب اس سے خطاب ہو رہا ہو تو اس میں بہت سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے انجینئرز ہوتے ہیں، بہت سارے وکیل ہوتے ہیں، لیکن کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مومنین صاحب عزت ہیں، وہ تشریف فرما ہیں، لیکن ہم ان کی شخصیت سے یعنی ان کی شخصیت ہم سے غائب ہوتی ہے جب تک کہ ان کا انٹروڈکشن نہ کروایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کے اس مقام کو نہیں پہچان پاتے۔ یہی مثال ایسی ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شخصیت لوگوں سے اگر غائب ہے تو پھر لوگ نہیں پہچان پائیں گے، اگرچہ ان سے امام ملتے بھی ہیں۔ اور پھر جب ان سے پوچھا گیا آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تو انہوں نے کہا میری آخری ملاقات بھی حج ہی کے موقع پر ہوئی، اور کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ جب وہ خانہ خدا کے قریب دعا میں مصروف تھے۔ کون؟ امام زمان۔ اور کیا دعا فرما رہے تھے؟ فرماتے ہیں خدایا میرے وعدہ کو پورا فرما، اور پھر مستجار کے قریب پہنچ کر ایک اور دعا فرمانے لگے، خدایا میرے وعدے کو پورا فرما، خدایا مجھے دشمنوں سے انتقام لینے کا موقع عنایت فرما۔ تو 40 سال رہے، اور ان کے بعد حسین ابن روح ہیں، 21 سال کا زمانہ ہے۔ یہاں ان کی ایک خصوصیت کو بیان کرتا ہوں، پھر اس پر ہم گفتگو تمام کرتے ہیں کہ محمد ابن عثمان کے مخصوص اصحاب میں سے تھے، اور بظاہر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہراً لوگوں میں جعفر ابن احمد کا تقوی زیادہ تھا، پرہیزگار زیادہ تھے۔ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ ان کے بعد جو تیسرے نائب امام بنائیں گے وہ جعفر ابن احمد کو بنائیں گے، لیکن محمد ابن عثمان کے ذریعے پیغام دیا کہ جب وہ مریض تھے تو جعفر ابن احمد ان کے سرہانے بیٹھے تھے اور حسین ابن روح پائنتی کی طرف تھے۔ جیسے محمد ابن عثمان نے امام زمان کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ میرے بعد امام زمان کے نائب خاص وہ حسین ابن روح ہوں گے، جب یہ جملہ کہا تو فوراً حسین ابن روح کو اٹھا کر جعفر نے سرانے بیٹھا دی اور خود پائنتی کی طرف آ گئے۔ اب یہاں سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس کو پرہیزگاری اور تقوی میں ہم دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں اسی کو امام اپنا نائب بنائے، یعنی اس زمانے میں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جعفر ابن احمد نے برا نہیں منایا، اسے کہتے ہیں حقیقی تقوی، اسے کہتے ہیں حقیقی پرہیزگاری، کہ جو کسی دوسرے مومن کے ساتھ حسد اور بغض نہ کرے۔ انہوں نے اٹھا کر حسین ابن روح کو بیٹھا دیا سرانے کی طرف اور کہا کہ یقیناً یہ حسین ابن روح مسائل کو محفوظ کرنے میں اور اپنے زمانے کے امام کے راز کو محفوظ کرنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو جیل میں بھی جانا پڑا، قید و بند کی صوبتوں کو بھی جھیلنا پڑا، لیکن امام زمان کے رازوں میں سے کسی راز کو انہوں نے فاش نہیں کیا۔ اور اس کے بعد آخری ابو الحسن علی ابن محمد سمری آتے ہیں۔ حسین ابن روح نے ان کو امام کی طرف سے نامزد کیا اور برابر وکالت اور سفارت کے فرائض انجام دیتے رہے، امام تک فرائض پہنچاتے رہے، مسائل، اموال سب۔ اور پھر ایک بار جب وقت وفات قریب آ گیا تو فرمایا امام کو کہ میرے بعد کون نائب ہوگا؟ تو اب یہاں امام نے فرمایا یہ میرے اختیار کا کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نائبین کو جو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے نامینیٹ کیا ہے وہ بھی مصالح پروردگار میں سے ہیں، خدا اپنے مصالح کو بہتر جانتا ہے۔ امام زمان نے فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ امام کی طرف سے اب یہ پیغام موصول ہوا، وہ پیغام کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی ابن محمد سمری، خدا تمہارے برادران ایمانی کو تمہارے بارے میں عظیم اجر عطا فرمائے، اور اب تمہارا وقت وفات قریب آ گیا ہے،
تمہاری زندگی میں سے صرف 6 دن باقی رہ گئے ہیں، اپنے جملہ امور کو جمع کر لو اور خبردار اپنی جگہ کسی کو وسیع بنانا، اس لیے کہ اب مکمل غیبت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب ظہور اذن خدا کے بعد ہی ہوگا، یہ ایک طویل مدت قساوت قلب اور زمین کے ظلم و جور سے بھر جانے کے بعد ہوگا، اور ان قریب میرے شیعوں میں سے کئی ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو میرے ساتھ مشاہدہ کا دعویٰ کریں گے، اور آگاہ ہو جاؤ جو بھی ایسے مشاہدے کا دعویٰ کرے اور سفیانی کے خروج اور ندائے آسمانی سے پہلے وہ جھوٹا ہے۔ یہاں مشاہدے سے مراد ملاقات نہیں ہے، بلکہ مشاہدے سے مراد وہ سفارت ہے جس میں برابر ملاقات ہوتی رہے، اس قسم کے پیغامات ادھر سے ادھر جائیں اور ادھر سے ادھر آئیں، ایسا مشاہدہ اس کی تردید کی گئی ہے۔ البتہ بہت ساری ملاقاتیں ایسی ہیں کہ جو کہ بعد میں لکھی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، لیکن چونکہ جن کی اس طرح کی ملاقات ہوئی ہیں وہ اس راز کو انہوں نے اپنی زندگی میں بیان نہیں کیا ہے اور اپنے بعد بیان کیا ہے۔ ان کو یہاں ہمارا وقت تمام ہوتا ہے، اور شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام جو امام زمان نے خط لکھا ہے، اور اس میں بہت سارے مواعظ ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں کہ جو امام نے کی ہیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ غیبت امام زمان میں ہمارا فریضہ رنج و علم، ہمارا فریضہ دعائے تعجیل ظہور امام زمان، ہمارا فریضہ غیبت امام زمان میں اپنے امام کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ دینا، امام کی نیابت میں اعمال کو انجام دینا، حج ہو، زیارت ہو، تلاوت قرآن مجید ہو، محافل ہوں، مجالس ہوں، اور امام زمان کی غیبت میں امام کی عصمت، امام کی شخصیت اور امام کی حجیت کا واسطہ اور اس کی قسم دے کر اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا، پروردگار امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ قلب ناظرین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرمائے، اور جتنے مومنین اور مومنات ہمارے ساتھ شریک ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔